السلام علیکم ناظرین، ایم اسلم ایسٹرولوجی اپنے یوٹیوب چینل کے طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میں لایا ہوں آپ کے لیے اس ہفتے 23 اکتوبر سے لے کر 31 اکتوبر تک جو اس ہفتے کے حالات ہوں گے فیوچر کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ اور یہ جو میں نے ذائچے بنائے ہیں اس مرتبہ وہ دو طرح کے بنائے ہیں۔ ایک بنایا ہے علم ایسٹرولوجی مطلب نجوم جسے ستاروں کا علم کہتے ہیں، اور دوسرا جو میں نے اپنا علم استعمال کیا ہے جسے میں نے ذائچے بنائے ہیں، اس علم کا نام ہے علم رمل، جو حضرت دانیال علیہ السلام پر اترا تھا۔ یہ جو علم ایسٹرولوجی ہے اس اور علم رمل ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ ایسے کہ علم رمل کا ایک ایک دن کے حالات ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں، ایک ایک پل کے بھی حالات بتا سکتے ہیں ذائچہ بنا کر، لیکن جو ایسٹرولوجی ہے یعنی ستاروں کا علم، ان میں تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے، دیر دیر سے آتی ہے۔ اپنے جو وہ جگہ چینج کرتے ہیں، ایک برج سے نکل کر دوسرے میں برج میں جانے کے لیے کسی سیارے کو 2.5 سال بھی لگتے ہیں، کسی کو 1.5 سال بھی لگتا ہے، کسی کو 7-8 ماہ بھی لگتے ہیں، کسی کو تو 30 سال تک بھی ایک ایک میں لگتا ہے۔ اس لیے یہ تھوڑا اس میں یہ مشکل ہوتا ہے کہ کسی کو ایک ایک دن کے حالات بتائے جائیں۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ سال کے پورے سال کے حالات وہ ہم اس میں آسانی سے بتا سکتے ہیں، لیکن یہ جو رمل ہے نا، اس میں ہم ایک ایک دن کا بھی آپ کو حالات آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ اور میں یہ آپ سے عاجزانہ التجا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن آخر میں سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں، تو اس لیے برائے کرم مہربانی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو ابھی اور ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی کام ہو، کوئی مشورہ لینا ہو تو وہ مجھ سے فری میں مشورہ لے سکتا ہے، اس کی کوئی فیس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کا کوئی بھی مشورہ لینا چاہتا ہو، جیسے کہ کسی کے شادی کا پرابلم ہے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اگر کسی کا رشتہ طے ہو گیا ہے تو اس میں آگے چل کر کیا حالات ہوں گے، یا کوئی کاروبار اپنا کچھ نیا کاروبار اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی مشورہ لے سکتا ہے۔ کوئی جائیداد خریدنا چاہتا ہے یا کسی سے پیسے کی لین دین ہے، جو چھوٹے سے چھوٹے بھی پرابلم ہے وہ میں آپ کو ان کے مشورے دوں گا، اور ذائچہ بنا کر آپ کو میں اس کے حالات آگے کے بتاؤں گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے، علم غیب تو اللہ پاک کے پاس ہے۔ یہ تو ہم ایک بس ایسے سمجھے کوئی کیلکولیٹ کرتے ہیں، کچھ ذائچے بنا کر ان کے حساب سے کچھ حالات کا علم ہو جاتا ہے۔ جیسے محکمہ موسمیات کا وہ جو ایسے بتاتے ہیں کہ آج یا کل یا طوفان آئے گا یا برسات آئے گی، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس علم غیب ہے۔ یہ ایک کیلکولیٹ ہوتا ہے، ایک میتھمیٹک ہوتی ہے، اسی سے ہم یہ اپنے نتیجے دیکھتے ہیں۔ اس میں غلطی بھی ہوتی رہتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس علم غیب کا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم غلطی ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ میں اردو لینگویج نہیں ہوں، مجھے اتنی آسانی سے اردو میں بات کرنی نہیں آتی۔ اس میں کچھ الفاظ کا جو میں چناؤ کرتا ہوں وہ کچھ غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کو اگر وہ کوئی غلطی محسوس ہو میری لینگویج میں بات کرنے کے انداز میں تو پلیز اس کو نظر انداز کیجیے گا، کیونکہ میری یہ لینگویج نہیں ہے۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آئندہ چل کر اس میں کچھ امپرومنٹ لا سکوں اور اردو اچھی طرح بول سکوں۔ اچھا، تو اب ہم آپ سے اس ہفتے کے حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں 23 اکتوبر سے لے کر 31 اکتوبر تک۔ تو ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ پاک کا نام لے کر، یہ برج حمل والوں سے۔ برج حمل والوں کے جو اس ہفتے حالات دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کا کہیں جانے کا پروگرام بن سکتا ہے، کہیں دوسری جگہ، کہیں سفر میں وہ جا سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ امراض چشم، مقصد آنکھوں کے امراض اور بخار، گرماش والا بخار جس کو تب صفرا کہتے ہیں، اس کے ہونے کا بھی اندیشہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے عرصے کے معاملات میں ان کے پاس برج حمل والوں کے پاس اچھے خاصے پیسے آتے دکھائی دے رہے ہیں اور خرچہ بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے سمجھیں کہ جتنا پیسہ آئے گا اتنا پیسہ جائے گا، اور ان کے تعلقات اس ہفتے اپنے ازدواجی تعلقات برج حمل والوں کے بہت اچھے رہیں گے ان سے، اور ان کے اپنی اولاد، اپنی بچوں کی طرف سے بھی خوشخبری ملے گی، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے حالات خوشگوار دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر آپ ان سے کچھ مدد لینا چاہتے ہیں، پیسہ دینا یا لینا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے، اور اپنے شریک حیات سے بھی آپ اس ہفتے اگر کوئی پیسے کا معاملہ، مقصد ایسے کہ پیسہ لینا چاہتے ہیں، تو بھی وہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا اس مرتبہ اگر کہیں سفر ہوگا تو وہ اچھا نہیں ہوگا، دور اگر کہیں جائیں گے تو وہ اس کا سفر کا جو ہے وہ آپ کا نقصان بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اپنے قریبی دوستوں سے اس ہفتے آپ کے امیدیں جو وابستہ کی ہوئی ہیں آپ نے، وہ اتنی پوری نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ وہ اس ہفتے اس موڈ میں نہیں ہیں کہ وہ آپ کی کچھ ہیلپ کر سکیں۔ آپ کے گھریلو حالات، آپ کے مقصد فیملی کے اندر حالات اچھے نہیں رہیں گے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ جائیداد، پراپرٹی یا کوئی پلاٹ، کوئی گھر لینا چاہتے ہیں تو اس ہفتے یہ تھوڑا مشکل ہے، اور آپ کا اس میں فائدہ بھی نہیں ہے۔ اگر لیں گے بھی، خریدیں گے، بیچیں گے، پھر بھی آپ کو اس کا نقصان ہی نقصان ہے، اس میں فائدہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اور اپنے والد کی طرف سے اس ہفتے آپ کو کچھ پریشانی دکھائی دے رہی ہے، اپنے والدین کی طرف سے، مقصد آپ کے والد کی طرف سے بھی اور آپ کی والدہ کی طرف سے بھی کچھ پریشانی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو کاروبار ہے، بزنس ہے، جو آپ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس ہفتے یہ کاروبار بزنس آپ کا اچھا نہیں رہے گا۔ ایسے سمجھیں کہ سخت محنت کے باوجود بھی آپ کو اس کاروبار میں اتنا زیادہ پرافٹ نہیں ملے گا، اور اتنا جتنی آپ محنت کرتے ہیں اور جتنی آپ سوچتے ہیں کہ یہ مجھے اس کاروبار سے فائدہ ہو، وہ اس ہفتے آپ کو وہ فائدہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اور اس ہفتے آپ کہیں جانا بھی چاہیں گے، جانے کی کوشش، جانے کے موڈ میں ہیں کہ کہیں آپ دوسری جگہ جائیں، لیکن وہاں سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، بجائے فائدے کہ آپ کو وہاں سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا کہ پیسے کے معاملات میں اس ہفتے آپ کو اچھا خاصا فائدہ دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ کو پرائز بانڈ لینا چاہتے ہیں تو پرائز بانڈ کے لیے یہ جو ہفتہ ہے آپ کے لیے اچھا ہے، اور اس میں آپ کو اگر آپ پرائز بانڈ لیں گے تو اس میں زیادہ سے زیادہ چانسز ہیں کہ آگے چل کر آپ کو کچھ اس میں انعام بھی نکلے، اور آپ کے جو خرچہ ہے کچھ زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ حالات اچھا، اور آپ کو جو شریک حیات ہے اس ہفتے اس کو پیسے ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کہیں سے ان کو پیسے ملیں گے۔ آپ کے ازدواجی مقصد یہ ہے کہ شریک حیات جیسے بیوی ہوتی ہے یا شوہر ہوتا ہے، ان کو پیسے ملیں گے۔ اور ان کے علاوہ آپ کے جو سسرال ہیں، یعنی جو آپ کی بیوی ہے اس کا جو گھر ہے، وہاں پر اس مرتبہ کچھ بیماری دکھائی دے رہی ہے، وہاں پر کچھ آپ سے ٹینشن بھی دکھائی دے رہا ہے کہ سسرال والوں کی طرف سے بھی کچھ آپ کو پریشانی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ ہے برج حمل والوں کے حالات۔ تو اب ہم آتے ہیں دوسرے برج ثور کی طرف، اور برج ثور والوں کے لیے اس ہفتے اچھا خاصا فائدہ دکھائی دے رہا ہے، اور دولت، سعادت، کامرانی، حصول مراد،
یہ سب چیزیں، یہ سب کچھ آپ کو ملے گا، جو بھی آپ چاہیں گے پیسے وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ آپ کا اس مرتبہ اس ہفتے اچھا خاصا لک ہے، اگر اور پیسے کے معاملے میں بھی آپ کو اچھے خاصے پیسے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر آپ کسی سے قرضہ لینا چاہتے ہیں یا لون لینا چاہتے ہیں یا کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کو اس ہفتے بالکل آسانی سے آپ کو مل سکتا ہے۔ جتنے بھی آپ چاہیں گے تقریباً وہ آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ قریبی رشتہ داروں سے آپ کے ہفتے کے شروع میں حالات خوشگوار دکھائی دے رہے ہیں، لیکن فائدہ ہوتا ہوا کم دکھائی دے رہا ہے۔ کوئی ان سے آپ ہیلپ لینا چاہتے ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہی، لیکن حالات اور جو تعلقات ہیں وہ آپ کے ان کے ساتھ اچھے رہیں گے۔ اس کو آپ کا گھر ہے، جس جگہ آپ رہتے ہیں تو وہاں پر بھی حالات ان کے حالات اچھے رہیں گے۔ اور اگر آپ کچھ پراپرٹی لینا چاہتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں تو اس ہفتے وہ دکھائی نہیں دے رہی کہ کہیں گھر تبدیل ہو کے جو حالات ہیں وہ اس ہفتے صحیح رہیں گے۔ اور آپ کو کچھ بیماری، سر میں کوئی درد یا سر کے عوارض جیسے کچھ امراض ہوتے ہیں اور کچھ پریشانیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ علاوہ آپ کے جو اپنے بیوی سے جو تعلقات ہوں گے وہ خوشگوار دکھائی دے رہے ہیں، ازدواجی تعلقات آپ کے بہتر دکھائی دے رہے ہیں، اور کہیں سے آپ کو پیسے مل بھی سکتے ہیں، جیسے کسی سے آپ کو اگر کوئی قرضہ لینا ہو یا قرضہ دینا ہو تو وہ آپ کو آسانی سے وہ پیسے مل سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں دور سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ وہاں سے آپ کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا اور نقصان کا بھی اندیشہ دکھائی دے رہا ہے۔ اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے تھوڑا احتیاط کریں۔ آپ کا جو بزنس ہے، کاروبار ہے، اس ہفتے وہ اچھا دکھائی نہیں دے رہا جیسے ہونا چاہیے۔ تھوڑا ہفتے کے شروع میں حالات ایسے رہیں گے کہ کاروبار کم رہے گا۔ آپ کا جو ملازم پیشہ افراد ہیں ان کے مرضی کے خلاف بھی تبادلہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو اس ہفتے پیسے اور ایسے سمجھیں کہ پیسے سے اور آپ کو سعادت ہوگی، پیسے کی زیادہ سے زیادہ آمدنی ہوگی، اور آپ جہاں جائیں گے آپ کو وہاں سے آپ کو خوشی ملے گی۔ آپ کی جو اگر دل میں کوئی خواہش ہے، کوئی ایسی ہوتی ہیں کہ یہ میرا کام ہو، تو وہ بھی اس ہفتے آپ کے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے وہ ہو جائیں گے۔ اور اس ہفتے آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ سے دور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ان میں آپس میں آپ کے دوستوں کے ساتھ تفرقہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ ہیں حالات برج ثور والوں کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ والوں کے اس ہفتے کے جو حالات ہیں وہ خوشگوار حالات میں دکھائی دے رہے ہیں۔ کسی شادی میں، کسی فنکشن میں، کسی میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ سفر ہوگا لیکن وہاں آپ کو خوشی ملے گی اور سفر آپ کا اچھا رہے گا، اور وہاں آپ کو کسی فنکشن میں جانا ہوگا یا کسی شادی میں جانا ہوگا جہاں پر ایسے حالات ہوں، جہاں پر خوشگوار ماحول ہو، وہاں آپ کا اس ہفتے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کے جو پیسے کے معاملات ہیں وہ اس ہفتے پچھلے ہفتے سے اچھے حالات رہیں گے، اور ان میں ایسے سمجھے کچھ پیسے آپ جمع کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے پاس پیسے جمع ہوں گے جو آپ کو آگے ان سے وہ جو پیسے ہیں آپ کو فائدہ دیں گے۔ آپ پراپرٹی بھی آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہے، اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس ہفتے اگر آپ کوئی جگہ کی کنسٹرکشن کا کام کسی بلڈنگ کا کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا، کیونکہ اس جگہ کو ایسے سمجھے ثبات ملے گا۔ ثبات کا مقصد ہے کہ یہ آپ کو دیر پا رہے گی اور بہت عرصے تک یہ جگہ قائم رہے گی۔
اس کو ایک خوشخبری مل سکتی ہے، بچوں کی طرف سے خوشخبری مل سکتی ہے، اور پرائز بانڈ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اور کہیں سے اچھی اطلاع آپ کو ملے گی۔ اور اس کا آپ کو یہ کچھ بیماری سر کی مقصد دماغ کی کچھ بیماری دکھائی دے رہی ہے، اور گھریلو تعلقات، ازدواجی تعلقات اس ہفتے آپ کے اچھے رہیں گے، اور ایسے سمجھیں کہ خوشگوار رہیں گے، اور ہفتے کے اینڈ میں اور بھی زیادہ خوشگوار ہو جائیں گے۔ اور آپ کسی سے کچھ پیسہ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے، قرضہ وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو وہ مل جائیں گے۔ اس کے پراپرٹی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو یہ ہیں حالات برج جوزہ والوں کے لیے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان کا اس ہفتے سفر ایسے سمجھے کہیں دور دراز سفر میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کسی ایسی سفر میں جہاں پر کسی بزرگ سے، کسی عالم سے، کسی بڑے آدمی سے جو علم والا ہو، اور کہ کوئی نیک بزرگ ہو، اس کے پاس آپ اس ہفتے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ جو آپ کا سفر ہوگا وہ نیک ہوگا۔ ایسے سمجھیں کہ ایک عبادت والا ہوگا اور اچھا سفر ہوگا، اور وہاں آپ کو فائدہ بھی ملے گا، اور آپ اچھے خواب بزرگوں کے بھی اس ہفتے آپ کو آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پیسے کے معاملات میں ہفتے کی شروعات میں آپ کو پیسے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ایسے کچھ زیادہ نہیں، پھر بھی 25% پیسے آپ کو ملیں گے۔ اور ہفتے کے اینڈ میں وہ جو پیسے جو پہلے کچھ ہاتھ میں آتے تھے تو وہ پھر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کی بہن، آپ کے بھائی، ان سے آپ کو اس ہفتے تعلقات ایسے خوشگوار دکھائی دے رہے جیسے ہونے چاہیے، لیکن ہفتے کے آخر میں کچھ ان سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ اور گھر کے معاملات، اگر آپ گھر بیچنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے یہ تھوڑا مشکل ہوگا، اور جو آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کا گھر ہے، اس پر کچھ تنازع مقصد ایسے جیسے کوئی کشیدگی دکھائی دے رہی ہے، کوئی آپ کے گھر یا جگہ یا پلاٹ، یا تو آپ کو کچھ وہاں سے تبدیل کرنا پڑے گا، اور یا وہاں کوئی اس پراپرٹی کا دعویٰ دار آپ پر آتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ کاروبار آپ کا ہفتے کے شروعات میں اچھا رہے گا، اور اچھا خاصی آمدنی ہوگی، اور پیسے کا کاروبار زیادہ اچھا رہے گا، اور ہفتے کے اینڈ میں کاروبار پھر الٹ ہو جائے گا، جیسے پہلے اچھا چل رہا تھا اسی طریقے سے وہ اچھا نہیں رہے گا۔ اور اولاد کی طرف سے، بچوں کی طرف سے آپ کو خوشخبری ملے گی، اور جو آپ کے بچے کسی دوسری سٹی میں رہتے ہیں، ان کی طرف سے آپ کو خوشی ملے گی اور اچھی اطلاع ملے گی۔ اور جو آپ کے دوست ہیں، ان سے آپ کے تعلقات تو اچھے رہیں گے، لیکن وہ آپ سے کچھ دور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کہیں دوسری جگہ ان کا جانے کا ارادہ دکھائی دے رہا ہے۔ اور کاروبار، بزنس آپ کا اچھا رہے گا، اور پیسے کی آمدنی میں تھوڑی مشکلات ہوگی، لیکن ہفتے کے اینڈ میں اور زیادہ کچھ مشکلات ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ ہیں حالات برج سرطان والوں کے لیے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اور جاتے جاتے بھی آپ سے دوبارہ یہی التجا کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کرتے رہیں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اور تو ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔